الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ النساء 5واں پارہ اور آیت نمبر 136. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقولوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. معزز خواتین و حضرات، سورہ النساء کی ان آیات مبارکہ کے اندر اسلام لانے والوں سے پھر اللہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دیکھیے، اسلام ایک اکائی کا نام ہے، اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے کہ ایک آدمی جب اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اب وہ چاہے کہ امور دینیہ کے اندر تو اللہ کے احکامات کی پابندی کروں گا، لیکن امور سیاست کے اندر میرے لیے دین کی رہنمائی کوئی ضروری نہیں. یا ایک آدمی یہ خیال کرے کہ نماز تو میں اسی طریقے پہ پڑھوں گا جو طریقہ اسلام مجھے بتاتا ہے، لیکن آئلی قوانین اور ازدواجی زندگی کے معاملات اور معاشرت کے جو اصول مجھے پسند آئیں گے میں اس پر چلوں گا. یہ تھوڑا وضاحت کے ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ آدمی آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کا کوئی موڈ اسلام کے حوالے سے لے کے بیٹھا ہو تو اس کی بات نہیں بنے. گویا کہ اسلام اپنی زندگی کے متعلق اور زندگی کے تمام تر گوشوں کے حوالے سے ایک نظام کا، ایک اصول کا، ایک نظریے کا پابند ہونے کا نام. مشہور ترین واقعہ تو آپ کی نظر سے یقیناً گزرا ہوگا اور آپ نے یہ بات سنی بھی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ کے فوراً بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے چند دن کے اندر ہی
یہ واقعہ رونما ہوا کہ مسلمان قبائل عرب نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور عذر یہ تراشا کہ اسلام کو ہم مانتے ہیں، کل ہم زکوٰۃ دیتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، زکوٰۃ چونکہ ان کا حق تھا اور ان کے حق کو بسر و چشم ہم تسلیم کرتے تھے، اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لہذا ہم خلیفہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیوں دیں؟ لہذا ہم زکوٰۃ نہیں دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ارادہ کیا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے انہیں سزا دیں گے، ان کی بے کونی کریں گے۔ جلیل القدر صحابہ کرام جس میں حضرت عمر بھی پیش تھے، فرمایا کہ ایک مسلمان کے خلاف، ایک کلمہ گو کے خلاف، ایک نمازی کے خلاف آپ اٹھیں گے اور لڑائی کریں گے اور تلوار اٹھائیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الزکاة والصلاة، جنگ تو ہوگی، تلوار تو اٹھانی پڑے گی، اس کافر کے خلاف، اس مرتد کے خلاف، اس بے ایمان کے خلاف جو نماز کا تو اقرار کرتا ہے لیکن زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے۔ گویا کہ ایک مسلمان اگر وہ یہ بات کہے کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے میں 3 کو، 2 کو، 4 کو، 1 کو مانتا ہوں، کسی ایک کا بھی انکار کرے، ایک تو کمی کوتاہی سستی کی بنا پر کرتا ہے، وہ تو گنہگار ہے۔ آج بہت بڑی دنیا نماز نہیں پڑھتی، مسلم معاشرے کے اندر رہنے والے میں غیر مسلم معاشروں کی بات نہیں کرتا، 80% لوگ ایک دن کے اندر 5 نمازوں کی ادائیگی تو دور کی بات، ہفتہ بھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتے، مہینوں گزر جاتے ہیں کبھی مسجد کا رخ نہیں کرتے۔ ایسے بھی انگنت آپ کو لوگ ملیں گے کہ جو صاحب نصاب ہیں، لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں، ایک پائی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ سال بعد یورپ چلے جائیں گے،
امریکہ آسٹریلیا کا دورہ کریں گے، چھٹیاں کسی اور جگہ پر گزاریں گے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، وقت بھی ہے، حالات بھی اجازت دیتے ہیں، لیکن کبھی حج تک کا خیال ان کے دل اور دماغ کے اندر پیدا نہیں کہ یہاں جانا بھی، اس گھر کے پھیرے لگانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے۔ اسلام ہم سے ایک بات کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ تقاضا یہی ہے کہ بھئی دیکھیے، ادخلوا فی السلم کافہ، اب ٹکڑے نہیں ہوں گے، اب تقسیمات نہیں ہوں گی، اب تو اسلام ایک اکائی کا نام ہے۔ ایمان لائے ہو تو پورا ایمان لاؤ، اپنے دل دماغ کی گہرائیوں سے، اپنے پورے احساس کے ساتھ، اپنے پورے وجدان کے ساتھ۔ اور جو ابتدا کے اندر میں نے مانعین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کیفیت تھی اور جو ان کا فیصلہ تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ مصر کا ایک بہت بڑا اخبار الاہرام کے ایک سابق ایڈیٹر محمد حسین ہیکل، بے شمار کتابوں کے مصنف بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے بھی ان کی ایک کتاب بھاری برکم کتاب، شاید 900,000 صفحات پر مشتمل ہو، حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کی حیات مبارکہ پر بھی ایک کتاب لکھی، حیات ابو بکر۔ اور اس کتاب کے اندر دیباجی اور مقدمے اور افتتاحیہ کے اندر وہ بات لکھتے ہیں کہ آج تو پوری دنیا کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت کے بڑے پن کا، ان کی عظیم الشان فتوحات کا، ان کے انگنت تاریخی واقعات کو سنہری حروف کے اندر لکھا جائے، اور گویا کہ وہ لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ شان و شوکت اسلام کی ایک روب و دبدبا کا دور یا صحیح اسلامی مملکت کی بنیاد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ لیکن محمد حسین ہیکل اپنی کتاب حیات ابی بکر کے اندر لکھتے ہیں کہ میری ذاتی رائے کے اندر، آپ تاریخ کھول کے دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ فتنے جو اسلام کی بساط لپیٹ سکتے تھے، جو اسلام کے چہرے کو مسخ کر سکتے تھے اور نئے نئے اہل اسلام کو بہت جلد مرتد کر سکتے تھے، ان سب کے سامنے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے۔
ایک ایک فتنہ اس کی سرکوبی کی، فساد کی ایک ایک جگہ کو ختم کیا، اور اسلام کے خلاف اٹھنے والے سروں کی فصل کو کاٹ کے رکھ دیا، اور ملک کو مضبوط ترین بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ مسیلمہ کذاب کا تمام ختم ہو چکا، کام ختم ہو چکا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے لشکر کو بھجوانے کے لیے صحابہ کرام حضرت ابوبکر کی منتیں کرتے تھے کہ خدا را ایسے نہ بھیجیے، افواج کی ملک کے اندر ضرورت ہے، سرحدوں پر نہ بھیجیے، اگر بھیجنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو کسی طاقتور سپہ سالار کو، کسی قداور شخصیت کو لشکر کا سپہ سالار بنا کے بھجوائیے۔ یہ کہ آپ مالکین زکوٰۃ کے بارے میں جنگ کریں گے، یہ تمام تر معاملات خداداد بصیرت اور بصارت کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حل کیے کہ ملک کے اندر، علاقے کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر سر اٹھانے والے سر جھک گئے، تنی ہوئی گردنیں جھک گئیں، اور فسادی اللہ کے دین کو ماننے کے لیے تیار ہو۔ اب زمین ہموار ہے، ملک کے اندر استقلال ہے، فتنے مٹ چکے، اسلام کی شان و شوکت قائم ہو چکی۔ اب سیدنا عمر فاروق آتے ہیں اور مضبوط بنیادوں پر پرامن علاقہ، اب تو آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ عمر فاروق آگے بڑھیں گے، اور یقیناً وہ آگے بڑھے اور بڑھتے ہی چلے۔ تو اللہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ کو ماننا، اس کے احکامات کو تسلیم کرنا، اور قیامت کو ماننا، اور قیامت کے بعد جو بھی حساب و کتاب ہوگا وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ یہ منافق لوگ یہ نہ جانے کہاں سے جھوٹی عزت کے، جھوٹے وقار کے، احترام کے دعوے دار اور طلبگار بن گئے۔ اب یہ دل و جان سے جو اسلام کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے، جدھر کا پلڑا بارہ دیکھتے ہیں لڑک جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اسلامی مجلس کے اندر بیٹھیں گے، اسلام کے گیت گائیں گے، اور جہاد کی برکات کا تذکرہ کریں گے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یہ تو بہت اچھا ہوا، ہم تو پہلے اس بات کے قائل تھے، ہم تو آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے، آپ کے سفر مبارک ہونے کی باتیں کرتے۔ لیکن جب کل کافروں کو فتح ہوتی ہے، مسلمان گھاٹے اور نقصان اور شکست سے دوچار ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کو ذلیل کرتے ہیں کہ ہم تمہیں سمجھاتے تھے نا کہ تم نے سب کو قریشی سمجھ لیا، ہم تمہیں پہلے ہی منع کرتے تھے کہ بڑوں کے چھتے کے اندر ہاتھ نہ ڈالو، لیکن ہماری سنتا کون؟ ہم تو اس رسوائی کے عذاب سے اور تمہارا منہ کالا ہونے سے ہم تمہیں ڈراتے تھے اور دھمکاتے تھے۔ مسلمانوں کی یہ بات کہہ کے کافروں کے ساتھ جا کے کہتے کہ بھی دیکھو تم فتح یاب ہو گئے ہو، لیکن کمال تو ہمارا ہی ہے نا کہ ہم نے انہیں ڈرایا، دھمکایا، سمجھایا اور ان کے حوصلے پست کیے کہ تاکہ تم فتح یاب ہو جاؤ، کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اگر تم کامیاب ہوئے بھی ہو تو اس میں ہماری چال
بازیاں، ہماری چالاکیاں اور ہماری ڈپلومیسی کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عزت کے متلاشی یہ جھوٹے لوگ، دنیا کے اندر آپ یہ بات جان لیں، ان العزت للہ ولرسولہ، تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، عزتوں کے تمام تر دار و مدار اللہ کی ذات کی گرد گھومتے، وہی عزت دینے والا، وہی سرخرو کرنے والا اور وہی کامیاب کرنے والا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی لوٹاؤ اللہ کی طرف، عزت چاہیے ملے گی، رزق چاہیے گا ملے گا، صحت تندرستی کے طلبگار ہو تو دیں گے، دل کے اندر کوئی خیال، کوئی نعمت، کوئی تصور لاؤ، اللہ اس کو پورا کرنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، ایمان والو ایمان لے آؤ پورے کا پورا اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل ہوئی، والکتاب الذی انزل من قبل، اس رسول پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اسے بھی مانو، اور اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی ہے، یعنی تورات اور انجیل کو اللہ نے ایک ہی کتاب شمار اور کوئی حرج بھی نہیں، کیونکہ دیکھیے کہ تورات بنیاد ہے، انجیل اس کا ہی تکملہ اور اس کا تتمہ ہے اور اس کا ضمیمہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اسی پیغمبر کی تعلیمات کی تجدید کرنے کے لیے، انہیں کی تعلیمات کے اندر خرابیاں جو پیدا ہو چکی تھی، جو یہود تبدیلیاں کر چکے تھے، جو ہیرا پھیریاں کر چکے تھے، ان کی اصلاح کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کائنات کے اندر مبعوث ہوئے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب ایمان کی تفصیلات بتائی جا رہی ہیں۔ ایمان تو یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا اور اس کی کتابوں کو اور پیغمبروں کا اور آخرت پر ایمان رکھنا، یہ اصل بات۔ جو ان کا انکار کرتا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ تو راہ راست سے بھٹک گیا۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، ایمان لائے کافر ہو گئے، کافر تھے ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ یہ ایک چین چل پڑی کہ صبح مومن ہے شام کافر ہیں، پھر اگلے دن ایمان لے آئے، پھر اگلی شام مرتد ہو گئے اور کافر ہو گئے۔ ثم ازدادوا کفرا، کفر بڑھتا ہی چلا گیا۔ لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، ایسا تو ہونا ہی تھا۔ اللہ کی ناراضگی مول لی، ہدایت کہاں ملنی تھی کہ ہدایت کے تو طلبگار ہی نہیں تھے، ان کی بخشش کیسے ہونی تھی؟ معافی کے خواستگار ہی نہیں تھے، استغفار کرتے نہ تھے، اور گناہوں سے درگزر کی اللہ کے سامنے اپیل نہیں کرتے تھے، تو کیسے معاف ہوں؟ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، خوشخبری تو اچھی بات کی دی جاتی، لیکن ایک طالب علم اگر محنت نہ کرے تو والدین بھی غصے کی حالت کے اندر کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں پھل ملنے والا، حالانکہ ملنی سزا ہے جوتے پڑے۔ یہاں بھی اللہ کہہ رہے کہ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانے والے۔ ایبتغون عندهم العزہ،
عزت کے متلاشی جھوٹے مکار فإن العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، اور اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ حکم نازل فرمایا کہ دیکھو اگر یہ کافر لوگ اللہ کی آیات کا اور اس کے احکامات کا اور اس کی تعلیمات کا مذاق اڑائیں اور کفر کریں فلا تقعدوا معهم، ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، ہاں وہ اور بات کر رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بیٹھنے کے اندر کوئی حرف نہیں۔ انکم اذا مثلہم، اگر وہ اسلام کے خلاف، اللہ کی آیات کے خلاف، اللہ کے احکامات کے خلاف بات کر رہے ہوں اور وہاں مذاق اڑا رہے ہوں اور تم وہاں بیٹھے رہے تو تم انہی کا حصہ شمار ہو۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، یہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر کے اہل اور پکا انکار کرنے والے سارے جہنم کا ایندھن بنے گے۔ الذین یتربصون بکم، یہ لوگ تو اس انتظار کے اندر ہیں، فإن کان لکم فتح من اللہ، اگر اللہ کی طرف سے تم کامیاب ہوتے ہو، قالوا الم نکن معکم، بھی ہم تمہارے دست و بازو ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے ہمدرد ہیں اور غمگسار ہیں۔ فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم، فتح ہو گئی تو تمہارے ساتھ ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ وإن کان للکافرین نصیب، اگر کافروں کے حصے کے اندر فتح آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا الم نستحوذ علیکم، کیا ہم انہیں دھمکاتے نہیں تھے، ڈراتے نہیں تھے، ان کے حوصلے پست نہیں کرتے تھے؟ ونمنعکم من المؤمنین، اور مومنوں کو آپ سے دور نہیں رکھتے تھے۔ واللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، آج تو یہ چال بازیاں کر لی، آپ تو یہ فریب کے جو کرتب دکھا رہے ہیں یہ دکھا لیں، اور آج تو زندگی کے اندر کبھی ادھر کبھی ادھر مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا کا جو کردار ہے یہ ادا کر لے، لیکن کل قیامت آنے والی، ایک وقت آنے والا ہے، یہ ساری شعبدہ بازی اور ساری چالاکی اور مکاری اور سارے شیطانی حربے جو ہیں وہ ناکام ہو جائے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ کافر مومنوں پر غالب آ جائے، اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کو ماننے والوں کا کوئی نقصان بہت بڑی شکل کے اندر ہے۔ آج جو ہماری بادامالیوں کے باعث اہل کفر ہم پہ چھائے ہوئے، یہ ایک لمحہ فکری ہے، ایک غور طلب بات ہے۔ سبب اس کا یہی ہے کہ ہم حقیقی معنوں کے اندر اللہ کو نہیں مانتے، زبان سے ضرور اقرار کرتے ہیں لیکن دل دماغ کی گہرائیاں ہمارا ساتھ نہیں دیتی، اور جب تک یہ کیفیت رہے گی جوتے بھی پڑیں گے، منہ بھی کالا ہوگا، رسوائیاں بھی ہمارا مقدر بنے گی، کہ جب ہم اللہ کے سپاہی بن جائیں گے تو اللہ ہماری مدد کے لیے فرشتے آسمان سے نازل فرمائیں گے، ہماری مدد اور یاوری کریں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو برادران محترم، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کی حاکمیت کا جہاں زبان سے اقرار کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے بھی کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔